ایک عزیز دوست کا سوال تھا کہ برتھ ڈے منانا شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کافی علماء نے بھی کہا ہے، کتب فتاوی میں بھی تفصیل سے فتاوی موجود ہیں، انہی کی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے نقل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کتنا تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ انبیاء کی بھی جب اولاد نہیں ہوئی تھی تو انبیاء بھی کتنا اللہ سے تڑپ کر رو کر مانگے ہیں، اور جب ان کو اولاد ہوئی ہے عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں، تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے پیش آئے ہیں۔ اتنی منتوں، مرادوں، سماجتوں کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو عام طور سے ان کی محبت دل میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نبی نے اولاد کی محبت میں اللہ کا حکم نہیں توڑا ہے۔ نہ کسی صحابی نے، نہ کسی ولی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اولاد کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر لو۔ جس نے اولاد دی ہے اس سے دشمنی مول کر اپنی اولاد کو خوش کرو، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ مغربی تہذیب، یورپین کلچر اور فلموں کی دیکھا دیکھی اور اخباروں میں اس بات اور اس رسم کا رواج پڑ جانا، مستقل اتوار کے یا چہارشنبے کے یا مختلف اخباروں میں برتھ ڈے کی فوٹو لگانا اور اس پر مبارکباد دیے جانے کا ایک رواج، پیسہ دے کر اخباروں میں اپنا فوٹو چھپانا کہ فلاں بچی کا برتھ ڈے ہے، فلاں بیٹے کا برتھ ڈے ہے، اور پھر یہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں اپنے برتھ ڈے کے موقع پر اپنے فیس بک پر، اپنے ٹویٹر پر اپنا کوئی ایسی جملے لکھنا جس کی وجہ سے سب انہیں مبارکبادی دے رہے ہوں، مسلمان غیر مسلم۔ یہ سارا وہ رواج ہے جو عیسائیوں کے، یہودیوں کے، انگریزوں کے اور مغربی کلچر کے ذریعے سے مسلمانوں میں سرایت کر رہا ہے۔ شریعت میں سب سے مقدس ذات بابرکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر برتھ ڈے منانا عید میلاد کی شکل میں، جس پر کافی علماء نے کتابیں تحریر فرمائی ہے، اس کے خرافات اور رسومات کو احادیث اور قواعد کی روشنی میں رد فرمایا ہے۔ صحابہ کی ولادت ہوئی، اولیاء کی ولادت ہوئی، محدثین فقہا کی ولادت ہوئی، کسی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے برتھ ڈے منایا ہو۔ اولاد ملنا خوشی ہے، پیدا ہونے کا ایک دن، ایک وقت اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے۔ مثلا جنوری کی پہلی تاریخ کو کوئی پیدا ہوا تو ایک بار پیدا ہو گیا، ختم۔ پھر اگلے سال جب جنوری آئے گی تو پھر دوبارہ تھوڑی پیدا ہو رہا ہے وہ۔ پھر دوسرے تیسرے سال جب جنوری آ رہی ہے تو پھر 1 جنوری کو برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی، تو آج تھوڑی پیدا ہوا، یہ پیدا ہو کے تو 3 سال ہو گیا، یہ پیدا ہو کے 60 سال 50 سال ہو گیا۔ قبر میں پیر رکھے ہوئے ہیں، چہرہ پہ جھریاں ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، اب بھی 61واں سالگرہ منا رہے ہیں، 65واں سالگرہ منا رہے ہیں، 65واں برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ارے تم پیدا ہو کے اتنے دن ہو گئے کہ تم مرنے کے زیادہ قریب ہو، اب مرنے کے دن منانا چاہیے۔ اب بھی پیدا ہونے کی خوشی کے دن منائے جا رہے ہیں، لوگ اس پر مبارکبادی دے رہے ہیں، اگر مبارکبادی نہ دی جائے تو اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج میرا جنم دن ہے، آپ نے مجھے کچھ بھی وش نہیں کیا، آج میرا برتھ ڈے ہے، میرے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا۔ فلموں میں ایسے شاٹ دکھائے جاتے ہیں، ایسی ایکٹنگ کرائی جاتی ہے کہ ہیروئن ناراض ہو رہی ہے، فلاں ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتوں کو، فلموں کو دیکھ کر اور سیلیبریٹیز کی اس طرح کی بیجا رسومات کو دیکھ کر مسلمان نوجوان اور خاص طور سے اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ آج فلاں بیٹی کا برتھ ڈے ہے تو ٹیچر ٹافی تقسیم کر رہی، بانٹ رہی ہے، اور سب جو ہے ہیپی برتھ ڈے کہہ کے تھالیاں بجا رہے ہیں۔ اب کوئی مسلمان بچہ اسلامی تہذیب پہ زندگی گزارنے والا جب پورے سال اس کے ساتھ پڑھنے والے 30 کلاس کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھنے والے جتنے دوست احباب ہیں، ان کے میں سے ہر ایک کا ایک نہ ایک دن برتھ ڈے ہو رہا ہے، ٹافی تقسیم ہو رہی ہے اور تھالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ اب اس جو اسلامی طریقے پہ جینا چاہ رہا ہے وہ بچہ، معصوم ذہن رکھنے والا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیدا ہونے پہ کسی کو خوشی نہیں ہے، تو گویا یوں اس کا ذہن بن رہا ہے کہ گویا اس کا پیدا ہونا ایک جرم ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میرے پیدا ہونے پر کوئی خوش نہیں ہو رہا ہے، باقی سب کے پیدا ہونے پہ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ مسلمان کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتے ہوں اسی عمل سے یہ خوش ہو۔ جس عمل سے اللہ ناراض ہو جائیں اس عمل کو کر کے مسلمان خوش ہو رہا ہو تو یہ خوشی نہیں ہے،
یہ بلکہ گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا سودا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معصوم بچوں کی خوشیاں ہیں، اس میں کیا رسم و رواج، اس میں کیا اتنا تنگ ذہنی، اس میں کیا اتنی ٹائٹ بات کرنا۔ تو پھر ہم ان حضرات کی خدمت میں کہتے ہیں اگر ہم تنگ ذہن ہیں تو پھر آپ اتنا بھی زیادہ کھل کر مت آئیے، کیا پورے لباس ننگا ہو جا رہے ہوں۔ ہم تنگ ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈھیلے ہو رہے ہیں، ہم خشک مولوی ہیں تو آپ بہت زیادہ تر ہو رہے ہیں، اتنی خشکی ہماری پسند نہیں ہے، تو آپ کا اتنا بھیگ جانا یورپین کلچر اور مغربی تہذیب میں اس میں ڈوب جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ صحیح نظر ہے کہ اگر اس دن کو منانا جس میں موم بتیاں جلائی جائیں، کیک کاٹے جائیں، نئے کپڑے لائے جائیں، فضول خرچی اور اسراف کیا جائے، گانے میوزک لگائے جائیں، تالیاں بجائی جائیں، مخلوط لڑکے لڑکیاں نوجوان بچے بچیاں اس دن خوشی منائے جائیں، اور بعض مرتبہ اس میں شراب کی بھی محفل قائم کر لی جائے، اور برتھ ڈے کے بہانے دوست و احباب کو بلا کر بعض مرتبہ ناجائز رسومات اور تعلقات بھی قائم کر لیے جائیں، تو کیا یہ سب معصوم خوشیاں ہیں؟ اسے معصوم خوشی کہیں گے جس میں گانے ہوں، جس میں میوزک ہوں، جس میں موم بتیاں ہوں، جس میں اسراف ہو، جس میں اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہوں، ایسی خوشیوں کو معصوم کہیں گے؟ تو پھر بدتمیز قسم کی، شرارت قسم کی خوشیاں کون سی ہیں آپ بتائیے؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت خوشی کر لیں بچوں کی خاطر، ان کا دل رکھنے کی خاطر، ان کو خوش کرنے کی خاطر، تو کیا برا ہے؟ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو معصوم بچوں کا دل رکھنے کی خاطر تھوڑا بہت کر لیں تو کیا برا ہے؟ تو پھر بچوں کا دل رکھنے کی خاطر اس طرح کے رسومات کی اجازت چاہتے ہیں، تو پھر بڑوں کا دل رکھنے کی خاطر بھی کبھی گھنٹہ بجا لیجئے مندر میں جا کر، رواداری کے نام پر بٹو لگا لیجئے، اور رواداری کے نام پر یہاں کے سیاست کو اور حکومت کے چاپلوسوں کو خوش کرنے کی خاطر سارے رسومات کر لیجئے۔ پٹاخے تو جلاتے ہی ہیں اور پتنگ بازی تو کرتے ہی ہیں، کون سا ہندوانہ رسم ہے جو باقی رہ گیا ہو، جس میں مسلمان شریک نہ ہو رہا ہو؟ اور یہ سب تو ساری وہ مشرکانہ حرکتیں دل رکھنے کی خاطر ہی تو کر رہے ہیں۔ بہانہ تو یہی ہے کہ اب اگر ہم نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ناراض ہونے کا تو ڈر ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ جس کے ناراض ہونے سے ایک بال بینگا نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کی ناراضگی پر ساری کائنات میں زلزلے آ سکتے ہیں، اس کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنے کلچر، اپنے رواج کو اور اپنی تہذیب کو چھوڑ کر جب وہ یورپ کا، مغربی تہذیب کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اس کے سوچنے کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ اب اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر موقوف نہیں ہوتی ہے، اس کی سوچ اس کے اپنے ٹکڑے ڈالنے والے، اس کے سامنے فیشن اور اس کے سامنے آئیڈیل بن کر جو بے حیا، بے قسم، بے غیرت لوگ اسے آئیڈیل دکھائی دے رہے ہیں، ان کی سوچ اس کے لیے پیمانہ ہوتی ہے، ان کا عمل اس کے لیے نمونہ اور پیمانہ بن جاتے ہیں۔ آپ کتب فتاویٰ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ہمارے پیدا ہونے پر ہمیں خوشی نہیں ہے؟ ہمارے پیدا ہونے سے زیادہ ہماری اولاد کے پیدا ہونے پر ہمیں خوشی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ اولیاء کے پیدا ہونے پر ہمیں خوشی نہیں ہے؟ لیکن خوشی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معصوم خوشیاں جسے کہا جا رہا ہے، ایسی بے حیائی کی محفلوں کو تو بتائیں، معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے بے گناہ، جیسے انبیاء معصوم ہیں، بچے معصوم ہیں، تو یہ خوشیاں اگر معصوم ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز، ہیرو ہیروئن، بے حیا، عیاش، فحاش قسم کے لوگوں کے برتھ ڈے، اور مسلمانوں میں بھی جو کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا، تالیاں پیٹنا، اور پھر نئے کپڑے خریدنا اور دعوتیں کرنا، محفلیں جمانا، ان سب میں لڑکے لڑکوں کا مخلوط ایجوکیشن، یعنی مخلوط طریقے سے ملنا، یہ سب چیزیں اگر معصوم کہلائیں گی تو مطلب یہ ہوا کہ برتھ ڈے عام لوگوں کا نہیں ہو رہا ہے، برتھ ڈے جنید بغدادی کا ہو رہا ہے، برتھ ڈے عبد القادر جیلانی کا ہو رہا ہے، برتھ ڈے بڑے بڑے اولیاء صحابہ کا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ لمحہ جس میں لڑکا لڑکی پیدا ہوا ہے 12:10 پر، فلاں منٹ پر، جیسے ہی وہ لمحہ آئے گا تو سارے ماشاءاللہ یہ معصوم لوگ قرآن کھول کر تلاوت میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ سارے معصوم لوگ ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، سجدوں میں پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی خوشیاں معصوم ہیں، کوئی اختلاط نہیں ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہے، کوئی فضول خرچی نہیں ہے، اس طرح کی معصوم خوشیاں منا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کے دل رکھنے کی باتیں اور معصوم خوشیوں کا نام دیتے ہوئے، جسے فقہا حرام کہتے ہوں، جو اسلامی تہذیب میں جس کا ثبوت نہ ہو۔ عیسائی اصل میں ان لوگوں نے شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا کر، اور برتھ ڈے انہی کے ارد گرد گھوما،
انہی کی تاریخ پہ گھوما۔ اب وہ رسم مسلمانوں میں عام ہوتا چلا رہا ہے جسے اخباروں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، اسکول کی تعلیم کے ذریعے سے عام کیا جا رہا۔ آج چھوٹا بچہ بھی اپنی پیدائش کا دن نہ منانے پر ضد کر رہا ہے کہ میرا برتھ ڈے کیوں نہیں منایا جاتا۔ ہیپی برتھ ڈے کا لفظ تو کلمہ طیبہ سے بھی زیادہ یاد ہے بچوں کو۔ ہیپی برتھ ڈے نہ منانے پر اتنی ناراضگی کہ اسے کھانا نہ ملنے پر اتنی ناراضگی نہیں ہوگی، اسے ٹافی نہ ملنے پر اتنی ناراضگی نہیں ہوگی، اسے ٹھوکر لگ کر بیمار ہو جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس کے برتھ ڈے پر اسے ہیپی برتھ ڈے وش ہیپی نہ کہا جائے، اسے مبارکبادی نہ دی جائے۔ تو یہ رسم جو مسلمانوں میں چل پڑی ہے بڑی ہی بے حیائی اور بدتمیزی اور اسراف پر مشتمل ہے۔ فتاوی حقانیہ اور کتاب الفتاوی اور جامعہ بن نوری ٹاؤن اور دیگر علماء کے اس پر صاف صریح فتاوی ہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، ایسی برتھ ڈے اور وغیرہ کی تقریبات میں ہیپی برتھ ڈے کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کی تقریب میں شریک ہو کر کوئی گفٹ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، مبارکبادی دینے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے کھانے اور دعوتوں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایسی ناجائز رسومات سے بچنا اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔